السلام علیکم، میں ہوں افسا کومل۔ پہلے ذکر کر لیتے ہیں جو اہم ترین اجلاس آج ہوا ہے پرائم منسٹر کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا۔ یہ پشاور میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہے اس کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے، جس میں تازہ ترین جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق یہ فیصلہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا میں سیف سٹی منصوبہ شروع کیا جائے گا۔ پولیس کو جدید ہتھیار دیے جائیں گے، اس کے علاوہ ٹیکنالوجی بھی اسے بھی لیس کیا جائے گا، نیکٹا اور سی ٹی ڈی کو اپ گریڈ کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ یہ اہم بات بھی ہے کہ جو وفاق اور صوبے ہیں ان کی مشترکہ حکمت عملی بنانے کے اوپر بھی اس ایپیکس کمیٹی اجلاس کے اندر جو اتفاق رائے ہوا ہے۔ دوسری طرف آج کی یہ بھی خبر ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے 7 فروری کو اسی حوالے سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، اور پرائم منسٹر نے اس حوالے سے کہا کہ اے پی سی میں اس لیڈر کو بھی میں نے دعوت دی ہے جو مجھ سے ہاتھ ملانا تک پسند نہیں کرتا، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں اس کا مثبت جواب آئے گا، منفی جواب نہیں ملے گا۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا شہباز شریف نے خدشے کا اظہار کیا تھا۔ اسد عمر صاحب نے یہ بتایا کہ عمران خان اس اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے۔ جواز یہ اسد عمر صاحب کی طرف سے بتایا گیا کہ یہ حکمران انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں، ہمارے خلاف مقدمے بنا رہے ہیں، ہم الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہے، اس لیے ہم اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ اب ناظرین یہاں پہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ اس حوالے سے جو آل پارٹیز کانفرنس ہوگی یا جو بھی مشاورت ہوگی ایک قومی قیادت کی، اس میں پی ٹی آئی کا ہونا مختلف حوالوں سے ضروری ہے۔ ایک تو جو اس وقت جو پی ٹی آئی نے ایک پالیسی اپنائی تھی کالعدم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی، اس کو اس دہشت گردی کی نئی لہر کی ایک بڑی وجہ قرار دیا جا رہا ہے، اور آپ لوگ وہ الزامات کا سلسلہ بھی سن رہے ہوں گے۔ تو ہم پروگرام میں ایک یہ جاننے کی کوشش کریں گے کیا وجہ ہے کہ صاف انکار کر دیا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے اس میں شرکت سے۔ دوسرا معاملہ ہے ایک یو ٹرن کا معاملہ ہے، جس کو ہم مثبت یو ٹرن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ آج یہ خبر سامنے آئی کہ عمران خان صاحب قومی اسمبلی کی جو 33 حلقے ہیں جہاں پہ انتخاب ہونا ہے، ضمنی الیکشن ہونا ہے، ان تمام حلقوں سے خود نہ لڑنے کا عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ عمران خان صاحب خود ہی کنٹیسٹ کریں گے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے جو فارمر نیشنل اسمبلی کے نمائندے ہیں جنہوں نے پچھلی دفعہ الیکشن لڑا وہی کھڑے ہوں گے۔ کیا اس یو ٹرن کے حوالے سے سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی اب قومی اسمبلی میں واپس آنا چاہتی ہے، وہی جو کیئر ٹیکر کے حوالے سے وہ کردار ادا کرنا چاہتے تھے، یا پھر ویسے اوور آل ٹف ٹائم دینا، یا پھر اب عمران خان صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا ایک یا ان کے نااہل ہونے کا ایک خطرہ شدت سے محسوس ہو رہا ہے پی ٹی آئی کو۔ اس کے اراؤنڈ بھی ہماری ڈسکشن ہوگی، اور یہ اس میں مینشن کرنا ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کو سخت قانونی چیلنجز کا سامنا ہے، جن میں 2 طرح کی ایڈیشنز یہ ہوئیں۔ ایک تو ممنوعہ فنڈنگ کیس کے حوالے سے، جس میں الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ان کی جو اپیل تھی اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل مسترد کیا تھا۔ دوسرا ہے ان کی بیٹی کو ڈکلیئر کرنے کا معاملہ، جس کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہ کرنے کا جو مقدمہ ہے، اس میں کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے وکیل جو عمران خان صاحب کے وکیل کی استدعا تھی اس کے مطابق لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ ان دونوں معاملات پہ قانونی ماہرین یہ بات کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ ان ایشوز کے اوپر بات ہوگی۔ میرے ساتھ موجود ہیں اندلیب عباس صاحبہ، سینئر رہنما صاحب کی، قادر مندوخیل صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنما، اور منیز جہانگیر صاحبہ ہماری خصوصی دعوت پر آج شریک ہوئی ہیں، ان سے ان کا تجزیہ حاصل کریں گے ان قانونی معاملات پہ بھی اور سیاسی امور کے حوالے سے بھی۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ اندلیب صاحبہ آپ سے آغاز کرتی ہوں، یہ 33 نشستوں کے حوالے سے پہلے بتائے گا، عمران خان صاحب نے اگر پہلے تو بتایا گیا تھا خود لڑیں گے، یہ فیصلہ تبدیل کرنے کی کیا وجہ ہے آپ لوگوں کی نظر میں؟ شکریہ افسر۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ایک ایسی حکومت ہے جس نے آئین اب تقریباً توڑ دیا ہے، اور یہ ایک آمر حکومت ہے، اوپنلی فسطائیت والی حکومت ہے، اوپنلی۔ انہوں نے جب قاتلانہ حملہ کیا خان پہ، اس سے پہلے آ کے 2 ہفتے کہتے رہے کہ اس کو ہم نے کچل دینا ہے، اس کو غائب کر دینا ہے۔ اس کے بعد آ کے انہوں نے بڑی آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ بھی کہا کہ جی یہ مذہبی وہ یہ ہے، اور پی ٹی وی پہ جا کے جاوید لطیف نے، اور وہ پوری سکرپٹ 24 ستمبر کو خان نے آ کے بتایا کہ جی یہ ہوگا، اور وہ ایگزیکٹلی وہی ہوا۔ اب پچھلے 1 مہینے سے یہ کہہ رہے ہیں خان کو ہر صورت ڈسکوالیفائی کرنا ہے، ہر صورت ڈسکوالیفائی کرنا ہے۔ کیا رانا ثناء اللہ اور کیا ان کے لوگ لگے ہوئے ہیں پاکستان میں، انہوں نے پاکستان کو ڈیفالٹ کرا دیا، پاکستان کو دہشت گردی کے نیچے پرخچے اڑا دیے۔ اور کون سے دہشت گرد پکڑ رہے ہیں؟ اندلیب عباس،
میرے پہ 4 کیسز دہشت لیکن گردی. پہلے وہ تو بات ٹھیک ہے، میں اس پہ آگے پروگرام میں بات بھی ہوگی انلیف صاحبہ، لیکن پہلے کس مصلحت کے تحت یہ فیصلہ کیا؟ میں آپ کے ورکرز کے لیے بھی یہ جاننا چاہتی ہوں. آج کل ماحول جیسا ہے اس میں ہر جو فیصلہ کیا جاتا ہے خان صاحب کی طرف سے اس کو ماسٹر اسٹروک کہہ کے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آپ کے ورکر جو فالوورز ہیں ان کی طرف سے، لیکن کبھی نہ کبھی تو جواب پوچھا جائے گا کہ آپ کس بیسس کے اوپر اسمبلیاں تحلیل کر رہے تھے، کس بیسس کے اوپر آپ کہہ رہے تھے ہم قومی اسمبلی میں نہیں رہیں گے، اور پھر آپ اسپیکر صاحب کی منتیں کرنے لگے کہ استعفے قبول نہ کریں. پہلے آپ کہتے ہیں کہ خان صاحب اکیلے لڑیں گے تمام کی تمام نشستوں سے، اب آپ کہتے ہیں کہ وہی کینڈیڈیٹس تیاری کریں وہ خود لڑیں گے. فیصلے ہو کس مصلحت کے تحت رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال میں آپ کو بڑی لاجکلی بتا رہی کہ ہم اس وقت چونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے 4-5 جس کو کہتے ہیں ڈیکلریشنز کی ہوئی ہیں کہ جی ہم نے ان کو ہر صورت بنے نہ بنے اس کو کرنا ہی کرنا ہے. محسن نقوی کو رکھا ہوا ہے ڈاؤٹ، تو وہ ڈسکوالیفائی اگر ہو جاتے ہیں تو لاجک یہ ہے کہ جو عدالت پہ کیسز ہے اس کا محسن نقوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آئی گاٹ یور پوائنٹ اندلیپ صاحبہ. آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو خدشات ہیں اور یہ لوگ دھمکیاں بھی باقاعدہ دے رہے ہیں. خلیل صاحب اب آپ لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ پہلے تو مولانا صاحب نے کہا تھا خان صاحب کھڑے ہوں گے تمام نشستوں سے، ہم تو کنٹیسٹ ہی نہیں کریں، ہم تو الیکشن ہی نہیں لڑیں گے. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی خان صاحب نے اپنا فیصلہ واپس لیا آپ لوگ تیار ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، کیا ایسا ہی ہے؟ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور ان کی پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے، تو ہم نے تو کبھی اعلان نہیں کیے، بلکہ ہماری قیادت نے تو اپلیکیشن فارم منگا لیے امیدواروں سے جس کا آج لاسٹ ڈیٹ تھا. یقیناً بہت سارے لوگوں نے اپلائی کیا ہوگا، تو ہم نے تو کبھی بائیکاٹ نہیں کیے نہ کوئی، بلکہ ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنی بائیکاٹ ختم کر کے واپس آ جائے. دوسری بات یہ کہ تھوڑا سا ایک چیز کرے کہ ایک کہاوت ہے، ایک شخص تھا وہ گاجر کھا رہا تھا، گاجر کھاتے ہوئے اس کے پاس اچھا خاصا پنڈلی کو یا ڈبا کو یا بالٹی کو، وہ گاجر کو جو ہے نا وہ توڑ کے پھینکتا تھا، یہ بیکار ہے یہ بیکار ہے. وہ آگے تک جب پہنچ گیا اور جہاں گیا ہے تو اس کے بعد اس کو بھوک لگی، واپس آنے لگا تو ہر دوسرا گاجر اٹھا رہا تھا، شاید اس پہ میں نے نہیں ٹکا ہوگا وہ کھا لی ہے، پھر آگے چل کے شاید اس گاجر پہ میں نے نہیں ٹکا ہوگا وہ کھا لی ہے. یہ کون سا عقلمند آدمی ہے جس نے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی توڑ دی ہے، 172 ممبران کا استعفیٰ دیا ہے، پختونخوا اسمبلی توڑ دی ہے. اب جو اگلے رہ گئے 33 یا 45 رہ گئے، نہیں جی ہمارے واپس لے لو، جبکہ اسمبلی اس دن بند تھا اور استعفیٰ دے چکا تھا. یہ پتہ نہیں کون جادوگر ان کو مشورہ دے رہے ہیں، لیکن یہ کون سی عقل مندی تھی مندوخیل صاحب کہ آپ لوگوں نے ان کے استعفے قبول کر لیے اپنے طریقے سے پک اینڈ چوز کر کے، بلکہ ان کو اسمبلی واپس لانے کے بجائے آپ لوگوں نے ایک نئے الیکشن کو اپنے سامنے رکھ دیا. عمران خان صاحب اس وقت بہت کانفیڈنٹ ہیں، ان کے لیے حالات یقینی طور پہ مختلف ہیں، جو حکومت میں بیٹھی ہوئی پارٹیز ہیں ابھی پھر پیٹرول کی پرائس بڑھنے لگی ہے، تو آپ لوگ کے لیے تو مقابلہ ہی بہت مشکل ہو جائے گا. میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، میں منیزہ صاحبہ کو شامل کرنا چاہتی ہوں گفتگو میں، تب تک آپ کی آواز بھی ہم تو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا، کھیل رہے ہیں ٹھیک ہے، ہم تو کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ، لیکن الیکشن میں وہ بھی کھیلیں گے. میں مندوخیل صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، آپ کی آواز بھی مجھ تک صحیح سے نہیں پہنچ رہی ہے. منیزہ صاحبہ آپ کہیے گا اگر واپس قومی اسمبلی آنے کا کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت بھی ان کو کوئی راستہ دے گی، یا اس سے پہلے دے دینا چاہیے تھا جب وہ کہہ رہے تھے کہ ہم اپنے استعفے واپس لیتے ہیں؟ یہ زیادہ نقصان میں نہیں جائیں گی پی ڈی ایم کی پارٹیز اگر اس الیکشن میں جاتی ہیں ایسے وقت میں؟ اب عام الیکشنز جو عام انتخابات ہیں ان کا وقت زیادہ نہیں رہا، اکتوبر کے اندر جو ہے عام انتخابات ہوں گے، مگر اس الیکشن سے کم از کم یہ پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا پاپولر ہے. اور جو ہم ایک مفروضوں پہ بات کرتے رہتے ہیں کہ جی یہ پارٹی اتنی پاپولر ہے اتنی پارٹی ہے، تو آن دا گراؤنڈ جو ہے آپ کو سچویشن کا پتہ چل جائے گا کہ عوام کا جو رجحان ہے وہ کس طرف ہے اور کس کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے. اندلیپ صاحبہ کی طرف جاؤں گی. اندلیپ صاحبہ آپ لوگ انتقامی کارروائی کی بات کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سے ان لوگوں کی طرف سے بھی جوابی طور پہ یہی کہا جا رہا ہے، آپ سن رہی ہوں گی مریم نواز صاحبہ کو، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی نہیں ہے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جو ہوتا رہا ہمارے ساتھ اور ابھی بھی جن کے اوپر میرٹ کے اوپر کیسز بن رہے ہیں وہی بن رہے ہیں، یہاں پر ریفرنس کے بغیر تو کسی کو 6 مہینے کے لیے جیلوں میں نہیں ڈالا جا رہا. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مریم صاحبہ کے اوپر اور پوری شریف فیملی اور زرداری کے کیسز جو ہیں 98% کے وہ کیسز ہیں جو انہوں نے اپنے دوروں میں ایک دوسرے پہ کیے ہوئے تھے. وہ جو ٹی ٹی والا کیس تھا وہ تھا جو ہمارے دور میں ہوا، باقی سارے کیسز وہ ہیں. اور انہوں نے چودھری نثار نے کم از کم 1.25 گھنٹے کی پریس کانفرنسیں آپ کے چینلوں پہ کی ہوئی ہیں، ساری چیزیں لہرا کے کہ 81 دفعہ کون گیا لے کے پیسے منی لانڈرنگ کر کے، یان علی اور یہ اور وہ، یہ سب آپ نے دکھایا ہوا ہے ان کا آپس میں.
اور یہ سب وہ اسکیمز ہیں جو انٹرنیشنل تھے، جن کے بارے میں وہ جو مسٹر 10% تھا زرداری صاحب کا، اس کے اوپر تو انٹرنیشنل میڈیا نے لکھا ہوا ہے، کوٹیکنا، SGS، یہ سارے. اس کے بعد پیناما لیگز ہم نے نہیں کی. پیناما لیگز تو ایک انٹرنیشنل تھا جو 160 ملکوں میں آیا اور ان کی فیملی کے فرنٹ پہ فوٹوز آئے. یہ ہم نے نہیں کیا اس پہ. اب اگر یہ کرپشن میں لتڑے ہوئے تھے 30 سال اور ایک دوسرے کو یوں کھمبے کھوچ رہے تھے اور ان کے پیٹ انہوں نے کاٹنے تھے، اور وہ جو ہیں وہ نیب کے اندر چلے گئے، تو مجھے بتائیں میرے پہ کیسز کیا ہیں، یا شہباز گل پہ کیسز کیا ہیں، فواد چودھری پہ کیس کیا ہے؟ کیس کیا ہے کہ جی میں دہشت گرد ہوں. کیس کیا ہے کہ جی میں نے منشی کہا ہے. کیس کیا ہے کہ جی میں نے منشی نہیں کہا، ساتھ دھمکی بھی دی ہے. پوری بات کریں. اور آپ جس دور کا موازنہ کر رہی ہیں اس کو اندلیب صاحبہ، شہزاد اکبر صاحب آتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے اور کہتے تھے 3 دن بعد فلاں گرفتار ہوگا، اس کو نیب گرفتار کرے گا، 4 دن بعد فلاں گرفتار ہوگا. گرفتاریاں تو تمام آپ کے دور میں ہوئی، کنوکشن بھی کوئی نہیں ہو سکی. سیلیبریٹ آپ نے کیا. آپ کے سیاسی مخالفین جو اس وقت جیل میں تھے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ وہاں پہ کیمرے لگائے گئے تھے ہمارا دکھ دیکھنے کے لیے، اور عمران خان صاحب براہ راست ان کو مانیٹر کرتے تھے. رانا ثناءاللہ صاحب کہتے ہیں میرے اوپر ہیروئن ڈالی گئی، ہم کسی کے اوپر ہیروئن تو نہیں ڈال رہے. تو کمپیریزن کریں تو ان چیزوں کو تو مد نظر رکھا کریں. لیکن میں بہرحال یہ بات مندوخیل صاحب آپ کی طرف لے کے آؤں گی. فواد چوہدری صاحب کو کل ہم نے دیکھا ایک ٹاک شو میں، بہت لمبا، میں دوبارہ آتی ہوں آپ کی طرف، اس پہ بات کیجیے گا. نیشنل سیکیورٹی میں آپ سے اس پہ بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں، آل پارٹیز کے اوپر بھی. میری بات کو نفی کر دی ہے، میری بات کو نفی کر دیا، تو میں اس پہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. مجھے 2 منٹ. اچھا، اس میں ایسے ہے اب فیکٹس کو سٹیٹ کریں نا. فیکٹس یہ ہیں کہ جو پیناما لیکس تھی اس پہ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ کہا کہ 2 دن میں یہ پکڑے جائیں گے، لیکن وہ پکڑے ہی نہیں گئے، مطلب وہ کیس ہی نہیں پروو ہوئے. باقی ممالک میں جب پیناما لیکس آئی تھی اور اس سے جیل میں تو گئے نا، 1/10 کی کرپشن تھی جیل میں تو ان کی تمام ٹاپ لیڈرشپ گئی نا اندلیب صاحبہ. یہ تو مانے نا کم از کم. ریئلسٹک قسم کی بات تو ہم کریں تاکہ ہم آگے بڑھیں. نہیں سوری، آپ ذرا چپ کر جائیں، میری بات سن لیں. اچھا، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں، چپی کر کے آپ کی بات سن رہی ہوں. 160 ممالک میں مکمل کریں اندلیب صاحبہ تاکہ میں آگے بڑھوں. 160 ممالک میں جو ان جیسے کیسز تھے ان کو تو ساری عمر قیدوں کی سزائیں ہو گئی. یہ ماشاءاللہ پھر رہے ہیں 20 سال پہلے لوٹ کے. اور وہ کیا کیس تھے؟ وہ یہی 20 سال پہلے والے کے تھے کہ انہوں نے پیسے کیسے بنائے اور باہر کیسے گئے ہیں. یہ تو وہ کیس تھے، ان کو تو واقعی پکڑ، ان کو تو چھوٹنا نہیں چاہیے تھا. یہ جو آپ پھر انہیں کو جسٹیفائی کر رہی ہیں. میں مندوخیل صاحب کے پاس جاتی ہوں، وقت بہت محدود ہوتا ہے. یہ بحث آپ سے پچھلے 5 سال سے کی جا رہی ہے اندلیب صاحبہ، ان پروگرام سے بیٹھے. اتنا دم خم کتنا تھا ان کیسز کے اندر، یہ ایک الگ کہانی ہے. مندوخیل صاحب، فواد چوہدری صاحب کو کل ایک شو میں دیکھا، ان سے ان کی بچیوں کی جس طرح جیل میں ملاقات ہوئی بیٹیوں کی اور ان کی فیملی کے ساتھ، وہ اس کے اوپر آبدیدہ ہو گئے. بڑا دکھ ہوا ہمیں. فیڈرل منسٹر رہے ہیں وہ، ممبر آف قومی نیشنل اسمبلی رہے ہیں. کیا یہ آپ لوگوں کے حکومتی اتحاد میں ہوتے ہوئے یہ ہونا آپ کی لیڈرشپ کو برداشت ہو رہا ہے، یہ جو سیاسی انتقام ہو رہا ہے؟ دیکھیے، یقیناً بچے سب کے سانجے ہوتے ہیں اور بچوں کے اوپر ہر کوئی جذباتی ہو جاتا ہے، وہ ایک الگ عمل ہے. لیکن کیا ہماری بہن جو بتا رہی تھی کہ یہ کوئی کیس ہے، یہ کوئی کیس ہے، کیا یہ کیس نہیں بنتا ہے کہ شیخ رشید صاحب فرماتے کہ آصف علی زرداری قتل کرے گا عمران خان کو. اب آپ مجھے بتاؤ نا کہ اس سے بڑا کیس اور کیا ہو سکتا ہے. اور فیکا آرڈیننس انہی نے پاس کرا ہے. یعنی اگر آپ کو مجھے ایک غلط واٹس اپ میسج آ جائے اس پہ بھی FIR کٹتی ہے، اس پہ بھی کیس ہوتا ہے. اور آپ اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ آصف زرداری نے دہشت گردوں سے رابطہ کر کے عمران خان کو قتل کرنا چاہ رہے ہیں، اور پھر اگلے دن جا کے مکر جاتا ہے کہ وہ میں نے نہیں بولا، عمران خان کے پاس ثبوت ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کیس نہیں سمجھتے، کیا یہ سپریم کورٹ کے ججز کو گالیاں دیتے ہیں وہ کیس نہیں بنتا ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو یہ گالیاں دیتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، یہ کیس نہیں بنتا ہے؟ کیا بلاول صاحب کو یہ کس نام سے، کس غلیظ الفاظ سے یہ نوازتا ہے، کیا یہ کیس نہیں بنتا ہے؟ مورالٹی، الفاظ کے اوپر تو مندوخیل صاحب آپ بڑی اصولی بات کیا کرتے تھے پہلے. پیکا قوانین نون لیگ نے لے کے آئے تھے، انہوں نے اس کے اندر ترمیم کی تھی، اس کے اوپر احتجاج ہوئے تھے، اس پہ آپ کے چیئرمین سمیت تمام آپ کی لیڈرشپ نے ساتھ دیا تھا، صحافیوں کا بھی، اور ان قوانین کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی. اب آپ اس کا حوالہ دے کے ادھر بات کر رہے ہیں پروگرام میں. دیکھیے، حوالہ میں یوں کروں کہ یہ پیکا آرڈیننس یہ لایا اور انہی کی وائلیشن خود کر رہا ہے. آپ میری بات کو کہیں اور لے گئی ہے. پیکا آرڈیننس یہ لیا ہے اور وائلیشن بھی خود کر رہے ہیں. تو میں تو آپ کو اسی قانون کا، اسی پیکا آرڈیننس کا حوالہ دے رہا ہوں
کہ یہ جو آرڈیننس لیا ہے اور اسی کا یہ خود ہی مخالفت کر رہے، اسی کا خود وائلیشن کر رہے. فواد چودھری اور میں ایک ہی دن میں سپریم کورٹ کے وکالت کے لیے ہم فٹنس ہماری ہوئی ہے. کیا میں اور فواد چودھری اگر پڑھے لکھے یا سپریم کورٹ کے وکیل ہے یا قومی اسمبلی کے ممبر ہے یا وزیر ہے، کیا ہم قانون سے بالاتر ہے؟ کیا ہمیں کس نے حق دی ہے کہ ہم قانون کے دھجیاں اڑائے؟ ہمیں تو سب سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے عام لوگوں کے بنسبت، کیونکہ ہم قانون دان ہیں، ہمیں قانون پتہ ہے. اور جس عام آدمی کو نہیں پتہ، ان پڑھ کا، تو اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تو قانون دان کو تو سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، پہلی بات. دوسری بات تو میری بہن جو بتا رہی تھی کہ وہ مسٹر 10%، آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو نا الزام تھا، ان کا چیئرمین عمران خان تو سرٹیفائیڈ چور نکلا. اس کو تو باقاعدہ پاکستان کے آئینی ادارے نے چور ڈکلیئر کیا ہے، اس کو نائل قرار دیا ہے. ایک ہوتا ہے الزام، ایک ہوتا ہے ثبوت. یہ سرٹیفائیڈ چور ہے. ابھی توشہ خانہ کا، الیکشن کمیشن کی فائنڈنگ کا، بلین 3 کا، ابھی تو بہت سارے کیسز آنے والے ہیں. ابھی یہ جاتے کدھر ہے؟ اور بات یہ کہ اتنا بڑا شہزاد اکبر صاحب ہی لگ رہے ہیں آپ مجھے. مندوخیل صاحب، میں اس بات پہ بریک لیتی ہوں، اس کا جواب اندلیب صاحبہ سے ضرور لیں گے. ہم بریک کے بعد منیزہ صاحبہ سے اس انتقامی کارروائی کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں اس پہ ان کا کامنٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج جو پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی بات کی گئی ہے اور اس پہ دعوت عمران خان صاحب کو بھی دی گئی ہے، اس سے انکار کیا ہے عمران خان صاحب نے اس میں شرکت سے. اس پہ بات کرتے ہیں. اندلیب صاحبہ، اس کی کیا وجہ بنی کہ یہ جو دہشت گردی کا معاملہ ہے اس کے اوپر آپ لوگ باقی قومی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں؟ آپ کے دور میں 2 دفعہ جو نیشنل سیکیورٹی میٹنگز بلائی گئی تھیں اس میں خود عمران خان تو نہیں تھے لیکن یہ لوگ شریک ہوئے تھے. یہ اس وقت کی پارلیمنٹ کو یا پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہتے تھے. تو اب آپ لوگوں کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک الزام آپ لوگوں کی مذاکراتی پالیسی کے اوپر لگ رہا ہے اس دہشت گردی کی نئی لہر کا، تو اس میں شامل ہونا ضروری نہیں کہ آپ لوگ جواب دیں؟ دیکھیے، آل پارٹی کانفرنس تو وہ ہے نا، خود ہی ہے، پی ڈی ایم ہے، سارے ہیں، وہ ایک فریم میں اکٹھے ہوں گے اللہ کی طرف سے. یہ شکلیں کبھی نہیں بھولیں گی کسی کو. آپ لوگ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے؟ نہیں، ہم لوگ یہ جو پاکستان ڈسٹرکٹیو موومنٹ ہے اس کے حصے نہیں بنیں گے، نمبر 1. نمبر 2 بڑا امپورٹنٹ ہے، اب آپ تھوڑا مجھے ٹائم دیں. یہ جو افغان پالیسی کی آپ بات کریں، مذاکرات کی وہ بات کریں، یہ پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این کے اپنے بندے پبلکلی آ کے کہہ چکے ہیں جی کہ مذاکرات جولائی 2022 میں ہونے تھے، ہوئے ہی نہیں. ہنا ربانی گھر گئی اور نہ بات ہوئی نہ کچھ ہوا. یہ اس کے فیلئر. ہم تو رجیم چینج ہو گئی ہماری. جب وہ شیڈیول تھے ہم تھے ہی نہیں. ہمارا تو بیچ میں کوئی قصہ بھی نہیں رہا، کیونکہ وہ جولائی میں انہوں نے طے کرنے تھے. ہنا ربانی went, I don't know what she went to go، کیا کرنے گئی تھی وہ، کوئی اس کا پرپس، اس کا کوئی اچیومنٹ. بلاول تو آج تک افغانستان گئے ہی نہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر شاہد حسین سعید who's an expert on the area پبلکلی کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا فیلئر ہے کہ جی جولائی میں جو کام ہونا تھا تاکہ یہ سارا کچھ نہ ہوتا وہ پی ڈی ایم نے نہیں کیا، کیونکہ پی ڈی ایم دہشت گردی کے لیے شندانہ گلزار، اندلیب عباس، یاسمین راشد کو ڈھونڈتی رہی اور ان پہ کیسز کرتی رہی تاکہ وہ 3 مہینے دہشت گردی کی عدالتوں میں کھڑے رہیں. تو یہ ان کا کرنا تھا. اس حکومت نے آپ کے جس کو کہتے ہیں اکانومی کو بیڑا غرق کر دی ہے. اور تو اب آپ کا جو جواب ہے اس معاملے کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس پہ وہ یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ حکومت کے اندر نہیں ہے تو اس لیے آگے جو بھی قومی انٹرسٹ کا معاملہ ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کا ملکی مفاد کے ساتھ صرف اس وقت تعلق ہوگا جب آپ حکومت کے اندر ہوں گے. اندلیب صاحبہ، جن ڈاکوؤں نے اور دہشت گردوں نے اس ملک کو اس دہج پہ پہنچایا ہے اور اس کی کنفرمیشن ڈار دیتا ہے مفتاح اسماعیل کو کہ مفتاح اسماعیل ورس تھا. مفتاح اسماعیل کہتا ہے کہ ڈار ورس تھا اور سعد رفیق کہتا ہے کہ یہ ساری مرسی سیاست ورس تھی. مشاہد حسین سید کہتا ہے کہ افغان پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، بلکہ پوری فورن پالیسی کا بیڑا غرق کر دیا بیکاز جو پورا جو ہمارا نیریٹو تھا وہ زیرو ہو گیا. مفتاح صاحب کا اور سعد رفیق صاحب کا بیان خیر افغان پالیسی سے متعلق تو بالکل نہیں تھا، لیکن میں اب مندوخیل صاحب کو آپ کی اجازت سے کروں گی. آپ نے تفصیلی طور پہ اندلیب صاحبہ اس پہ بات کی ہے. مندوخیل صاحب، ایک ہاتھ میں آپ لوگوں کے پاس
تبصرہ اور دوسری طرف آپ مذاکرات کا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ لوگ کیوں ایکنالج کریں گے آپ لوگوں کے اس حکومتی سیٹ اپ کو جب وہ اسے اس حد تک بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کر دی اور اپنے قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے؟ دیکھیے آپ اس بات کا اندازہ لگا لے، یہ چھوٹے چھوٹے کیس، یہ چھوٹے چھوٹے مائنر سے جو چھوٹا سا وکیل 1-2 سال کا ایکسپیرینس والا بھی بیل کرا دیتے ہیں، اس کیس سے یہ ملک کی سالمیت کو بھی نہیں مانتے. شیخ رشید کہہ رہے میری جان کو خطرہ ہے، ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے. وہ بھائی 2% کا آدمی تیری جان کو خطرہ ہے، تو ملک کو دعوے پہ لگا رہے، تو ہے کون آدمی؟ تو کل تک گیٹ نمبر 4 کا دروازہ کھولتا اور بند کرتے تھے، آج تو بڑا پولیٹیشن بن گئے. دوسری بات یہ کہ اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے، ان کو کوئی شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ ان کی صوبے میں یہ ہم ڈاکو ہم دہشت گرد کہلاتے ہیں. تو دہشت گردوں کا علاج شوکت خانے میں نہیں ہو رہا تھا، اور دہشت گردوں کے دفاتر یہ پختونخوا میں نہیں کھول رہے تھے، اور دہشت گردوں کے ساتھ ان کے روابط کیا کسی سے چھپے ہوئے ہیں، اور ہم دہشت گرد ہیں اور ڈاکو بھی ہم ہیں جو سرٹیفائیڈ چور نکلے ادارے کے. سوال یہ ان لوگوں کی وہی جو 3 ملک دشمنوں کا آڈیو ٹیپ آ گیا تھا، شوکت ترین کا، لغاری کا اور جھگڑا کا، جس میں انہوں نے یہ کہا، لغاری نے پھر بھی تھوڑی سی غیرت دکھائی، اس نے بولا کہ یہ ملک کی سلامتی کو خطرہ تو نہیں، خلاف تو نہیں ہوگا. تو شوکت ترین نے کہا جو ہمارے چیئرمین کے خلاف کر رہے تو ہونے دو. یعنی اتنے یہ لوگ جو خود غرض لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی نسل کون سی مٹی کے بنے ہوئے ہیں. یہاں 100 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، اور یہ کمیٹی میں وہاں نہیں. بھائی آپ کی اپنی جگہ پہ، یعنی آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا تب آپ جا کے ملک کی سلامتی اور ملک کی ایشوز کے اوپر بات کریں گے. اور اگر آپ کے اوپر چھوٹا سے چھوٹا مقدمہ بھی درج کر لیے تو آپ پاکستان کی سلامتی کو ہر طرف سے چھوٹے مقدمات آپ جن کو کہہ رہے ہیں، میں منیزہ صاحبہ کی طرف یہ بات لے کے جاتی ہوں. چھوٹے مقدمات آپ جن کو کہہ رہے ہیں، یہ سنجیدہ الزامات ہیں منیزہ صاحبہ، غداری کا الزام. آپ اس معاملے کے اوپر بلکہ ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں زیادہ بہتر بات کر سکتی ہیں اس حوالے سے جو ایکٹیویزم بھی رہی آپ کی والدہ کی بھی اور آپ کی بھی. لیکن یہ چھوٹے کیسز ہیں، اس طرح مندوخیل صاحب کہہ رہے ہیں، اور ایک یہ جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ اس سے بہت کم ظلم ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا رہا، اس سے اتفاق کرتی ہیں آپ؟ افسا صاحبہ، مجھے بڑا افسوس ہوا دیکھ کے کہ دونوں اندلیب صاحبہ اور قادر بندوخیل صاحب، میں ان دونوں کی بڑی عزت کرتی ہوں، مگر دونوں آپ سے ناراض ہو رہے تھے، اس لیے چونکہ آپ دونوں سے جو سوال کر رہی تھیں وہ درست کر رہی تھیں. بات اصل میں یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تو انہوں نے سیڈیشن کیسز بنائے، نہ صرف اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کے اوپر مگر صحافیوں کے اوپر بھی. پھر ہمیں یہ توقع تھی کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئے گی تو انہوں نے یہ ہمارے سے بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ جی سیڈیشن کے جو کیسز ہیں، بغاوت کے جو کیسز ہیں، اس کی بنیاد ہی غلط ہے. مندوخیل صاحب تو وکیل ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ یہ جو بغاوت کے کیسز ہیں اور جس طرح سے یہ قانون ایگزسٹ کرتا ہے، یہ تو انگریزوں کا لایا ہوا قانون ہے. اور یہ جسے لنڈے کے کپڑے ہوتے ہیں نا، وہ تو انہوں نے تو اتار کے پھینک دیے، مگر آپ نے ابھی تک پہنے ہوئے. تو یہ جو سیڈیشن کا قانون ہے یہ ہے ہی غلط، اور یہ غلط طریقے سے لگتا رہا ہے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں پی ٹی آئی والے، آج یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. دونوں غلط ہیں اور دونوں اپنی غلطیوں سے بڑا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیکھیں گے نہیں. دوسری طرف آپ نے جو یہ بات کی کہ جی آل پارٹیز کانفرنس کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کو جانا چاہیے، ایک کنسنسس کی ضرورت ہے. اور ایک کنسنسس کی اس لیے بھی ضرورت ہے، خان صاحب کو یہ بھی دیکھنا چاہیے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت رہی ہے، ان کے اپنے ہمارے بچے مر رہے ہیں وہاں پہ، آپ کیسے نہیں جا سکتے، کیسے بات نہیں کر سکتے ان ایشوز کے اوپر؟ اور کیا جو وہاں پہ ہمارے پختون بہن بھائی ہیں وہ مرنے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں؟ آپ کو اس کا مسئلے کا حل ڈھونڈنا ہوگا. آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ تحریک طالبان پاکستان والے بھولے بھٹکے ہمارے دوست ہیں یا دہشت گرد ہیں. کبھی آپ ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں جن کے اوپر قتل کے مقدمے بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ رہا کر دیتے ہیں. انصاف کی پارٹی جو ہے اس کے اندر شانہ بشانہ سامنے رہتی ہے. تو پھر آپ مجھے بتائیں آپ کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں؟ کیا قتل کرنا جو ہے وہ ایک چھوٹا جرم ہے اور جو چوری ہے وہ بڑا جرم ہے؟ قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے. اگر آپ نے سینکڑوں کی تعداد میں تحریک طالبان پاکستان والوں کو چھوڑا ہے تو کس کے کہنے کے اوپر آپ نے چھوڑا تھا؟ اے پی ایس کے جو بچے مارے گئے ان کے ماں باپ آج ہم سے پوچھتے ہیں کہاں گئے ہمارے بچوں کے قاتل، کیا جواب ہم ان کو دیں؟ تو دیکھیے اگر آپ یہاں پہ انصاف کرنا چاہتے ہیں تو شکل دیکھ کے انصاف نہیں ہوگا. پھر آپ اپنے انصاف کا پیمانہ ٹھیک رکھیں اور پہلے آپ ان کو تو کٹہرے کے اندر لے کے آئے جنہوں نے ہمارے بچے ذبح کیے، اور
पूछा नहीं किसी ने कि जी उसकी कमेटी की रिपोर्ट कहाँ गई। आपने एक जज के ऊपर, जूनियर जज के ऊपर आपने तहकीकाती कमेटी रिपोर्ट जो है वो बनवाई और वो रिपोर्ट आज तक शाया नहीं हुई। पैनामा केस के अंदर जी पूरा फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का बैठा हुआ है। मुझे बताइए, क्या हमारे बच्चों की जो जिंदगियां हैं वो इतनी आपके लिए जो है सस्ती हैं कि आप रिपोर्ट बनाएंगे एक जज के ऊपर मबनी, और मुझे उस जज के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है, वो एक अच्छे जज हैं, मगर अहमियत तो दें उसको। और फिर जो एहसान उल्ला एहसान है वो भाग के आपकी हिरासत से वापस चले जाएंगे, उसके ऊपर भी कोई तहकीकात नहीं होगी। तो फिर आप किस इंसाफ की यहाँ पे इस मुल्क के अंदर बात कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे का ये हाल हो गया है कि लोग कहते हैं कि जी ये तो बिल्कुल पागल हैं सियासतदान। आई एम सॉरी मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, मगर क्यों आप अपने ऊपर ये वक्त ला रहे हैं कि लोग आपको अब ये कहें कि जी सियासतदानों ने हमारा जो है सत्यानाश किया हुआ है? खुदा के वास्ते यहाँ पे लोग भूखे मर रहे हैं, दहशतगर्दी से मर रहे हैं। आप कोई अपने अंदर मैच्योरिटी लाएं, और इमरान खान साहब को चाहिए कि वो आए एपीसी के अंदर, बात करें, अपने बाकी पॉलिटिकल अपोनेंट्स को आप साथ लेके चलें। ये मुल्क आपकी तरफ देख रहा है, हमने आपको वोट दिया, हमने किसी जज को, हमने किसी जनरल को वोट नहीं दिया। कभी उधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं। आप अपने आप को देखें, जाएं वापस पार्लियामेंट के अंदर, आप दरवाजे खोलें, आप वापस जाएं और आप हमारे मसाइल का हल हमें ढूंढ के दें, क्योंकि हमने आपको वोट दिया था। ये बात अब अंदलीब साहब मैं दोबारा लेके आना चाहूँगी, जो भी मुनीज़े साहबा ने बातें की हैं उसमें उन्होंने सम अप कर दिया है एक ओवरऑल इस सारी बात को। अब आप जब तो पहले बात कर रही थी तो आपने कहा आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को इनसे अबव समझते हैं, सियासी जमात से भी ऊपर की कोई चीज़ के तौर पे आप पेश करते हैं। यहाँ पर हालात जहाँ पर हैं, बहुत से लोग ये आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि दोनों तरफ जो आप लोगों का रवैया रहा उसका भी बदला लिया जा रहा है इन लोगों की तरफ से। खान साहब कहते थे रुलाऊंगा, ये तो असल में रुला के दिखा रहे हैं, जो कि ऑब्वियसली बड़ी इंसेंसिटिव सी बात है। किसी के रोने के ऊपर सेलिब्रेट तो किसी को नहीं करना चाहिए, लेकिन इनकी तरफ से भी इस बात इंतकामी कार्रवाई तो की जा रही है। नजर सानी इमरान खान साहब को नहीं करना चाहिए आपके ज़ाती ओपिनियन में भी? वैसे तो आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन क्या उनको नजर सानी नहीं करनी चाहिए? जहाँ ये भी सवाल उठ रहा है कि आपने कोई सेफ सिटी कैमराज नहीं लगाए, साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत रही, कोताहियां पुलिस को इक्विप ना करना, उनको मजबूत ना बनाना, इसका सवाल भी उठाया जा रहा है। तो बेहतर नहीं होगा कि जाया जाए आप लोगों की तरफ से? अब सर मैं तो फैक्ट्स पे बात करती हूँ हमेशा, और कुछ फैक्ट्स आपको शायद अच्छे ना लगे, बट ये फैक्ट्स हैं। और फैक्ट्स ये हैं कि जब ये दोनों हुकूमतें थी 2008 से लेके 13 तक और फिर 13 से लेके 18 तक, तो 300 ड्रोन हमले हुए और खैबर पख्तूनख्वा में और बाकी पाकिस्तान के अंदर कोई 4000 लोगों की डेथ्स हुई। जब हमारी हुकूमत आई ड्रोन हमले 0 हो गए, नंबर 1। नंबर 2, दहशतगर्दी बिल्कुल नीचे आ गई। पिछले 1 साल से आप फिगर्स देख लें कि पिछले 1 साल से और अब इन पर्टिकुलर आप ये देखें कि 51% दहशतगर्दी उभरी है जब से हम गए हैं। तो ये तो फैक्ट्स हैं। अब आप उसको सारे मिलके, तीनों मिलके जो मर्जी कह ले। मुशाहिद हुसैन अगर कह रहा है, बहरहाल मैं इस बात पे पॉइंट पे इस पे ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि ये उस किस्म की इंटेलेक्ट थोड़ी सी डिसऑनेस्टी हो रही है यहाँ पे। हालात मुख्तलिफ थे जिस वक्त का आप मवाजना कर रही हैं, जब आपकी हुकूमत थी। यहाँ पे कहा जा रहा है जिन लोगों को आप अपनी पॉलिसी के तहत लेके आए थे उन्होंने रीग्रुपिंग शुरू कर दी। हमने इस पर काफ़ी तफसीली प्रोग्राम्स किए एक्सपर्ट्स के साथ। एक ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से एक हैरत अंगेज इंकशाफ किया गया है कि जब वो जेल में थे तो उनको ऑफर की गई थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। एक अंदलीब साहब आपकी तरफ आऊँगी, वक्त कम है, क्विकली आपसे ये जानना चाहूँगी, सवाल थोड़ा लंबा होगा उसके लिए माजरत। इंसार अब्बासी साहब का एक आज खबर शाया हुई है जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हवाले से दावा कर रहे हैं जो आप लोगों का एक नया बयानिया भी बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तमाम अमरीकी साजिश के बयानिए को वापस लेना पड़ेगा। ये कहा जा रहा है कि उसमें कहा जा रहा है कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को जब वो जेल में थे 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट, इनडायरेक्ट कहा जा रहा है कि किसी शख्सियत की तरफ से ऑफर की गई थी। ये उससे तासुर मिल रहा है कि आपकी बैड गवर्नेंस से अहम जो मुक़्तदर हल्के हैं वो इतने तंग आ चुके थे कि वो नया प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहे थे। देखिए, मैं ऑब्वियसली इस खबर को मैंने भी आपके जरिए ही सुना है, सो मैं इस वक्त उस तरह तो कमेंट नहीं करूंगी, लेकिन अंसार अब्बासी साहब का पिछला रिकॉर्ड देख लें कि राना शमीम केस में उन पे सू मोटो नोट हुआ और वो जो एफिडेविट की स्टोरी थी उठा के जितनी
बाहर फेंक दी गई. So that is his record and reputation and credibility. लेकिन शाहिद खाकान साहब ने डिनाई नहीं किया खबर, उनको कोट किया, उनके हवाले से लिखा जा रहा है ना, उन्होंने इसको डिनाई नहीं किया. मिफ्ता साहब भी इसको कंफर्म कर रहे हैं जो कि जेल में थे. ठीक है ना, वो आप उनसे पूछे, मैं तो जेल में नहीं थी, मैं तो अंसार अब्बासी की रेपुटेशन की बात कर रही हूं. मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आप लोग 1 पेज का राग अलाप रहे थे अंदलीब साहबा, उस वक्त आप दूसरी भी नहीं बल्कि तीसरी ऑप्शन के तौर पे थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब उससे पहले भी कह चुके हैं कि उनको भी कहा जा रहा था कि जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल किया गया तो आप संभाल लें, लेकिन उन्होंने कहा भाई के साथ वफादारी की. तो इससे तो प्रूव हो गया ना आपको कि ये बेचारे बैठे जेलों में डीलें कर रहे थे. डील कर कौन रहा था उनके साथ, लेकिन बहरहाल आप सिर्फ इन्हीं का नाम ले रही हैं. मंदुखेल साहब, ये जो आज बात कही गई है अंसार अब्बासी साहब की रिपोर्ट में, ये तो एक इमरान खान साहब के जो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो ये बात सामने रखते हैं कि मेरे खिलाफ साजिशें हो रही थी, तो ये तो उसको तक़वियत देती है. इस पर आप क्या कहेंगे? अंदलीब साहिबा खबर को कंफर्म भी कर रही है और अंसार अब्बासी साहब को झूठा भी करार दे रही है, तो दोनों में तो एक बात हो सकती है, दोनों तो नहीं हो सकती है. अच्छा, अब सवाल ये कि इससे आप अंदाजा लगा ले कि इनका सेम पेज 1 पेज पढ़ चुका था. इस वजह से पढ़ चुका था कि उन्होंने जाके जिसने एहसान किए परवेज इलाही के मुताबिक उन्हीं के गिरबान पे हाथ डाला, जिसने जमीन से लेके आसमान पे बिठाया उन्हीं के गिरबान में हाथ डाला, जिनको एम्पायर की उंगली पकड़ के इसने चलना सीखा उन्हीं के गिरबान पे हाथ डाला. तो ये सारी चीजें तो मुकाफात अमल तो होगी ना. और वो हजरत अली करमुल्लाह का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसकी शर से बचो. तो इनकी शर से तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं बचा, ना अदलिया बचा है, ना वो बना आर्मी आर्म फोर्सेस बचे है, न सियासी लोग बचे, ना उनके अपने MNA बचे, जिनके बारे में ये खुद कहा गया कि थोड़ी सी मुखालफत उन्होंने की है तो कह रहे इनकी बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा. तो ये सारी चीजें तो एक आईने की तरह उनके सामने आ रहे हैं. और अभी चूंकि उन्होंने नए अपोजिशन में आ चुके हैं, जरा इनको थोड़ा सा अपोजिशन का मजहब भी चखने दो, थोड़ा सा इनको दौड़ने दो. ये नौमौलूद बच्चा जो ना ये कहाँ तक भागेगा, हम ये डोर पता है कि हमने कहाँ पकड़ना है. हम तो सियासी तौर पे दौड़ा के जो ना उनको तका रहे हैं, और ये हम तो उनके साथ खेल रहे हैं. मैंने पहले आपको बोला हम तो खेल रहे हैं इनके साथ, और ये जो कर पॉइंट आगे आप खेल ही रहे हैं, फिर खेलते रहे मुल्क के साथ भी, तो हर चीज के साथ खेलते ही रहे. अगर वो खेल रहे थे तो आप भी खेल रहे हैं, ये तो सबको नजर आ रहा है, देखने वालों को भी, समझने वालों को भी. एलानिया तौर पे खेल रहे हैं आप लोग इनके साथ. मुनीज़ा साहबा की तरफ में जाऊंगी. मुनीज़ा साहबा, आपका क्लोजिंग कमेंट मैं चाहूंगी इसके ऊपर. अगर ये दावा दुरुस्त है तो क्या इससे ये जाहिर होता है कि उस वक्त इतनी जल्दी एग्जॉस्ट कर दिया था इमरान खान साहब ने उनको, जिनके ऊपर इल्ज़ाम है कि वो उनको लेके आए थे, या फिर ये मुदाखलत के हवाले से एक नया पेंडोरास बॉक्स खोलता है जो कि खान साहब के हक में भी जाएगा? देखिए, मैं समझती हूँ कि अब हम एक पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे कम से कम सियासी पार्टियां ये जो मर्जी कहें टीवी पे आके ये समझ गई हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस मुल्क के अंदर उसने एक नेगेटिव रोल प्ले किया. अगर उन्होंने किया है तो फिर इनको आपस में एक दूसरे से बात करनी चाहिए. अगर ये आपस में एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो मैं समझती हूँ कि ये फिर से जाके अपनी जो गुट है वो उन्हीं के हाथों में देंगे, गैर सियासी लोगों के हाथ में देंगे, जिनका जब दिन जाएगा वो इनकी गुट को खींचेंगे. कभी इनकी गुट को खींचेंगे जब ये हुकूमत में होंगे, और कभी इनकी गुट को खींचेंगे जब ये हुकूमत में होंगे. मगर एक बात वाज़ेह है, इतने सालों से हमने यहाँ पे सहाफत की है इसी मुल्क के अंदर, किसी भी हुकूमत के लिए जो एक अपोजिशन है, बड़ी अपोजिशन है, वो इस्टेब्लिशमेंट ही होती है. और अगर इन्होंने उस हवाले से अपने आप को सिक्योर करना है और इसको इंश्योर करना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, तो इनको फिर अपनी गुट उनके हाथों में देना बंद करना चाहिए. इसलिए क्योंकि कभी इनकी खींची जाएगी, कभी उनकी खींची जाएगी, मगर खींची जरूर जाएगी, ये वादा है. तो फिर आप सोच लें सियासतदान भी कि अगर आपने थोड़ी सी भी, मैं समझती हूँ, विजडम अगर है, तो फिर आप वापस पार्लियामेंट को वो आप इज्जत देंगे जो उसको दरकार है और जिसकी वजह से लोग आपको वोट देते हैं. अगर आप अभी पार्लियामेंट को नहीं देंगे वो इज्जत, तो मैं नहीं समझती कि जो लोग हैं वो इस तरीके से, इस जज्बे से किसी भी सियासतदान को वोट दें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मुनीज़ जहांगीर, अंदलीब अब्बास साहिबा, कादिर मंदोखेल साहब ने प्रोग्राम में शिरकत की और अपने ख्यालात नाज़रीन सुने हैं. अब हम देखते हैं कि इमरान खान साहब इस ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में इस कौमी इंटरेस्ट के मामले के ऊपर शिरकत ना करने के जो उनका फैसला है उस पर नजर सानी करते हैं
या नहीं करते, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।